نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا، ہم تو اس شخص کو مفلس گردانتے ہیں جس کے پاس نہ درہم ہو نہ کوئی مال و متاع ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس قیامت کے روز بہت سی نمازیں، روزے اور زکوٰۃ جیسے نیک اعمال لے کر آئے گا، اور ساتھ ہی وہ یہ لے کر آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی اور کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا یا کسی کو مارا ہوگا، لہٰذا اس کی نیکیوں میں سے اس کو اور اس کو دے دیا جائے گا، یعنی مظلوم کو اس کی نیکیاں اس کے بمطابق دے دی جائیں گی جتنا ان کا حق ہوگا۔ پھر جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور جو اس پر حقوق ہوں گے وہ ختم نہیں ہوئے ہوں گے، تو ان مظلوموں کی خطائیں اور گناہ لے کر اس شخص کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ مسلم، کتاب البر والصلہ۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں مفلس اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ غریب لاچار انسان کو مفلس گردانتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں قیامت والے دن مفلس انسان ایسا ہوگا کہ وہ اپنی تمام نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، نیکیاں، تمام اعمال صالحہ لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، مگر اس کے اوپر کچھ لوگوں کے حقوق ہوں گے۔ مثلاً کسی کو گالی دی دنیا میں، اس نے کسی پر تہمت لگا دی، کسی کا مال غبن کر لیا، کسی کا خون بہا دیا، کسی کو قتل کر دیا، کسی کے ساتھ ہاتھا پائی کر لی، اور اسی طریقے کے اور دیگر گناہ لے کر وہ اللہ کے سامنے جب حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا انصاف یہ ہوگا اس وقت کہ اللہ تعالیٰ اس نیکوکار انسان کی تمام نیکیوں میں سے تقسیم کرنا شروع کر دیں گے، اور اس کی نیکیاں ان لوگوں کے حقوق کے برابر مظلوموں میں بانٹ دی جائیں گی۔ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مگر اس پر جو حقوق تھے لوگوں کے وہ ختم نہیں ہوئے ہوں گے۔ پھر اللہ اپنے انصاف کی بنسبت یہ حکم دیں گے کہ اب ایسا کرو کہ مظلوموں کی خطائیں اور ان مظلوموں کے گناہ لے کر اس شخص کے اوپر ڈال دو، یہ تمام گناہ اس شخص کے نامہ اعمال میں ڈال دو، اور پھر اس شخص کو ان گناہوں کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اعاذنا اللہ منہم۔